یہ ساری نفس کی خواہشات ہیں کہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے، تو آپ اپنی خبر خود ہی بنا لیتے ہو. پھر موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر اللہ پر الزام کہ اللہ کی مرضی، قوت مجھے مل جائے یا میری ہو جائے جو ہر شے پہ قادر ہو، اور سونگنے سے ہر خوشبو اور بدبو کے احساسات نفس میں جمع ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اب ایپیسوڈ 3 امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل میں حاضر ہیں آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اس میں آپ کو نفس کے بارے میں مطلع کیا جائے کہ نفس ہے کیا چیز. تو سب سے پہلے اس بات کا واضح کرنا ضروری ہے کہ دین اسلام اور یہ صحیفہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. تو ہمارا خطاب انسانوں سے ہے جو کہ اس بارے میں یعنی نو دائی سیلف کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر اس تحقیق میں شریک ہوتے ہیں. اس ناچیز کو خوش قسمتی سے ایک ایسے بزرگ کی صحبت ملی جہاں سے نفس کے بارے میں علم حاصل ہوا، لہٰذا آج ان کا مشکور ہوں اور دکھی انسانیت کی بہتری کی خاطر علم بانٹ رہا ہوں جو بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. جب ہم قرآن شریف کی سورۃ روم کی آیت نمبر 8 پہ غور کرتے ہیں جو کہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کیا وہ اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے، جو پارہ نمبر 21 میں سورہ روم 30واں سورہ ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے. تو ہمارے مشاہدے میں یہ علم آتا ہے کہ نفس انسان کے پاس، ہر ایک کا نفس جو ہے اس کے پاس علم کے حصول کے لیے 5 حواس خمسہ ظاہری ہیں، یعنی اپیرنٹ 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. پہلی جو ہے وہ دیکھنے کی حس یا حس بصارت یا سینگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہو. سننے کی حس سماعت یا سامعہ ہیرنگ کی. ذائقے کی، زبان سے آپ جو چکھتے ہیں اس کی حس ہمارے پاس ہے جسے ٹیسٹ کہتے ہیں. پھر چھونے کی حس جسے حس لمس یا لامسا کہتے ہیں، ٹیکٹائل. اور سونگنے کی حس شموم یا شامہ، olfactory جسے کہتے ہیں. بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کی یہ 5 حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ وہ دیکھتا ہے ہر پلک جھپکنے پر اس کی تصاویر نفس پر بنتی رہتی ہیں یا نقش ہوتی رہتی ہیں. جو کچھ سنتا ہے ان کی آوازوں کے نقش چکھنے سے زبان و تالو کے ذریعے ذائقوں کے احساسات کی کیفیات کے خزانے نفس میں جمع ہوتے رہتے ہیں. چھونے سے لمس کے احساسات اور سونگنے سے ہر خوشبو اور بدبو کے احساسات نفس میں جمع ہوتے رہتے ہیں. پھر بڑے ہو کر جو کچھ سوچتا ہے وہ خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں. انسان کے علم کا انحصار ان جمع شدہ خزانوں پر منحصر ہے. یہاں پر ایک بات واضح کر دی جائے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، بلینک ٹیبلٹ، جس کا ذکر جان لاک نے کیا ہے جو کہ ایک انگریز فلاسفر تھا. اس نے اس کا نام دیا ہے ٹیبولا راسا. نفس انسان کے حس و احساسات کی کیفیات کے احساس کا تصور بھی ممکن نہیں. باطنی احساسات کی طرف اگر توجہ کریں تو حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں. ان کا الفاظ میں تبصرہ کرنا بھی مشکل ہے. کسی ایک جذبے یا احساس کے بے شمار مختلف مدارج کی کیفیات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. انسان کے لیے تو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، آم ہمارے ہاں بہت کھائے جاتے ہیں. ملتان کے آم کا ذائقہ اور ہے، سرگودا کے آم کا ذائقہ اور ہے، سندھ کے آم کا ذائقہ اور ہے. آپ کسی کو بھی الفاظ میں سمجھا ہی نہیں سکتے کہ یہ والا آم کا یہ مزہ تھا اور دوسرے آم کا. تو نفس کی جو کیفیات ہے
کو آپ زبان سے یا الفاظ سے نہیں کسی کو سمجھا سکتے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں فوراً ہو جائے، اور اس کی بہت سی خواہشات مربیوں یعنی اس لفظ میں تربیت کرنے والا شامل ہے، چاہے وہ والدین ہوں یا اگر بچے کے والدین یا والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو جو بھی اس کی تربیت کرے، والدین، گارجین یا کیئر ٹیکر کے ذریعے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان کو ہی اپنی ہر خواہش کی تسکین کا ذریعہ اور ہر شے پر قادر جان لیتا ہے، مگر جب کچھ ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ بہت سے امور میں یہ عاجز ہیں۔ اس وقت اس کے نفس میں غیر محسوس طلب پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ہستی یا کوئی قوت مجھے مل جائے یا میری ہو جائے جو ہر شے پہ قادر ہو، جس کے ذریعے سے جو چاہوں فوراً ہو سکے۔ پس جب جن کو پہلے ہر شے پہ قادر جانتا تھا، کسی غیر مرئی یعنی انویزیبل ذات کی حاجات طلب کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے دیکھتا ہے، یا اللہ رحم کر، اے پریم ایشور رحم کر، اے پریم آتما رحم کر، اے بھگوان رحم کر، یا علی مشکل کشا، یا پیران پیر دستگیر، او گاڈ، او لارڈ کرائسٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی قوت ادراک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات فوراً راسخ ہو جاتی ہے کہ یہی وہ ہیں جو ہر شے پر قادر ہیں، انہی کے ذریعے سے ہر خواہش کی تسکین ہو سکتی ہے، یہی وہ ہیں جن کے ذریعے جو چاہوں فوراً ہو جائے گا۔ بس وہ لاشعوری میں ان اسماء کو یاد کر لیتا ہے، اس کو یہ نام بہت محبوب ہو جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف کے وقت انہی ناموں کے طرف توجہ کرنے اور ان کو پکارنے لگتا ہے، اور یہ خیال اس کو ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ میری ہر خواہش کی تسکین کرنے والا جو ہر شے ہر امر پر قادر ہے مجھے مل گیا، لہٰذا یہ نام محبوب تر ہو جاتے ہیں۔ یہی سے احساس مذہب کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی اس بیچارے لاشعور سے ہو جاتی ہے، جس کا سبب اس کی غفلت ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچہ جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے، جس فرقے میں پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں طور طریقے، عبادتیں، وہ انہی کو اپنا لیتا ہے، اور ساری عمر وہ اسی کو دہراتا رہتا ہے، اس کو یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ وہ تلاش کرے۔ نفس تو سویا ہوا ہے، افسوس کہ مل گیا سمجھ کر اس کی فطری طلب کی تسکین ہو جاتی ہے۔ اس حال میں تلاش کی خواہش باقی رہنا محال ہے۔ اگر طلب باقی رہتی اور اس کو پا لینے کی تڑپ پیدا ہوتی تو ایک وقت ایسا آ جاتا کہ وہ مل بھی جاتا۔ اگر غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ان اسماء کی محبت نہیں بلکہ اپنی خواہش کی بقا کی محبت ہے۔ تقریباً 3 سال کی عمر میں بچے کو جذبہ انانیت، ایگوٹزم جسے انگلش میں کہتے ہیں، کا شعور ہوتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا کی ہر شے سے جدا میں بھی اپنی علیحدہ وجود رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواہش بقا شعور میں آتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے اور فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ نفس کی تمام خواہشات اور جذبات کی بنیاد جذبہ انانیت اور خواہش بقا پر ہے۔ جن کاموں یا چیزوں سے اس کو سرور حاصل ہوتا ہے ان کو بقا کے لیے معاون سمجھتا ہے، لہٰذا وہ محبوب ہو جاتے ہیں، اور جن سے ناگواری کا احساس ہوتا ہے ان کو مسل الفنا یعنی فنا تک پہنچنے والا سمجھتا ہے۔ غرض کے تمام وہ اشخاص و اشیاء جن کو تسکین ہے جذبات کا ذریعہ جان کر اپنی بقا کا باعث سمجھتا ہے وہ اس کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، یہ ان اسماء کی محبت نہیں بلکہ اپنی خواہش بقا کی محبت ہے۔ نفس کو تو صرف اپنا میں پیارا ہوتا ہے، صرف انا کی محبت ہوتی ہے، لہٰذا جس چیز کا تعلق انا سے ہوگا بہت پیاری ہوگی، جو بھی میری ہوگی وہ بہت محبوب ہوگی۔ میری ماں،
میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا ملک وغیرہ، بشرطے کہ اس کی میں کے مقابل نہ آئے، اس کی انا کے خلاف نہ ہو، انہی میں سے میرا مذہب بھی ہے۔ یہ تو اس کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور اس کی ساری رسومات، عبادات، عالم دین، کتابیں، عبادت گاہیں اس قدر محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتا، اور ان کے لیے لڑنے، مرنے اور مٹنے اور دوسرے کو ختم کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنی ساری عمر یوں ہی گزار دیتا ہے، کیونکہ ان سب کو راسخ سمجھتا ہے۔ ہمیں حواس خمسہ زندہ رہنے اور مضرات سے بچنے کے لیے دیے گئے تھے۔ مشاہدات سے ثابت ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں شور و غوغا نہ ہو، فضا پرسکون ہو، تو صحت بہت اچھی رہتی ہے، عمریں طویل ہوتی ہیں۔ ہم ہر وقت گھر میں زور و شور سے موبائل فون، ٹی وی، میوزک سنتے رہتے ہیں، کسی کا کیا بگاڑتے ہیں، خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتے ہیں، مرغن اور چٹپٹی غذائیں کھاتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ Man digs his own grave using his tongue as a spade، یعنی انسان اپنی قبر خود ہی کھودتا ہے اپنی زبان کو، وہ پھاوڑا جو ہوتا ہے جس سے کھودائی کی جاتی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے۔ زبان یہ ساری نفس کی خواہشات ہیں کہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے، تو آپ اپنی قبر خود ہی بنا لیتے ہو، پھر موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ پر الزام کہ اللہ کی مرضی۔ صحرائی جانور، تمام درندے، پرندے، چرند جو آزاد رہتے ہیں، صحرا میں، جنگل میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو بھی یہی حواس خمسہ جاری دیے گئے ہیں، مگر وہ اسی فطرت کے عین مطابق، یعنی اپنی فطرت کے عین مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کی حس شامہ اور ذائقہ غلطی نہیں کرتے، وہ کوئی مضر شے نہیں کھاتے، اس مقدار سے زیادہ جو پوری طرح ہضم نہ ہو نہیں کھاتے، لہٰذا نہ کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ پیٹ کا درد ہوتا ہے، نہ قے آتی ہے، نہ دست، نہ شوب چشم ہوتا ہے، نہ زکام، نہ حلق خراب ہوتا ہے، بلکہ تندرست رہتے ہیں، اپنی زندگی خوش و خرم گزارتے ہیں۔ تمام مخلوق میں صرف حضرت انسان وہ جانور ہے جو مزے میں زیادہ کھا لیتے ہیں، پیٹ میں درد، سر میں درد، اچار زیادہ کھا گئے تو زکام، نزلہ، کھانسی میں مبتلا ہو گئے، کبھی ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، کبھی دوسرے میں، غرض کے ہزار مصیبت، ڈاکٹر کو لاؤ، طبیب بلاؤ، فیس کے لیے بجٹ میں گنجائش نہیں، قرض لے لو، پھر ذہنی اذیت یعنی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان جس کو اللہ نے اپنی نیابت کے لیے بنایا تھا، ان کو کیا ہو گیا کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ خواہاں ہیں کہ آئندہ خدا گاہی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہیں تو جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس کو ڈائل کیجئے، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے، تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب۔ کلک کریں اور پائیں جواب۔ کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا۔ نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت۔ کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات۔ یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ۔ نماز کے اوقات،
ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں، جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ۔ A product by Iftikhar Book Depot.